خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله العظيم. محترم حضرات، میں سب سے پہلے اپنی انتہائی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ حضرات سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اس بہانے، اور یہ شہر جو ایک تاریخی شہر ہے اور مختلف کام کرنے والوں کو یہاں سے غذا ملتی رہی ہے، اس شہر میں مجھے حاضر ہو کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور خاص طور سے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، اور ملک کے کیا سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ ہر دل رکھنے والے انسان کے لیے قابل تشویش ہیں، قابل فکر ہیں. دنیا جس رخ کی طرف جا رہی ہے وہ رخ کوئی اچھا رخ نہیں ہے، وہ ایک تباہی کا رخ نظر آتا ہے. اور یہ ہمارا ملک جو محبت کا ملک رہا ہے، اور یہاں بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے پیدا ہوئے ہیں، صوفی منش لوگ پیدا ہوئے ہیں، محبت دینے والے، محبت رکھنے والے پیدا ہوئے ہیں. اور اس ملک نے تقریباً 600-700 سال تک رہنمائی کی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، بعض مرتبہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ دروازے بند ہو رہے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ دروازے ہمارا جو طرز عمل ہے اس طرز عمل کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں. ہم خود اگر اپنے رخ کو درست کر لیتے تو ہمارے لیے کام کچھ مشکل نہیں تھا. لیکن بقول حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس تحریک کے بانی ہیں، ہمیشہ وہ ایک بات کہتے تھے کام کرنے والوں سے کہ تم اگر کسی سے بات کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرو، اجازت لے کر داخل ہو. اگر تم دروازہ زبردستی کھلواؤ گے یا توڑو گے اور پھر داخل ہوگے تو تمہاری حیثیت ایک چور ڈاکو کی ہوگی، دشمن کی ہوگی، تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی. اور اگر تم اجازت لے کر جاؤ گے اندر تو تمہاری حیثیت ایک مہمان کی ہوگی. تمہاری بات اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو بھی تمہاری عزت کی جائے گی. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر بات اچھی ہے اور کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کے بعد پھر دل و دماغ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ امت مسلمہ جس کو اللہ نے موقع دیا اس ملک میں شروع سے آنے کا، اور ایک زمانہ ایسا یہاں گزرا ہے، اللہ کے ایسے بندے یہاں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی محبتوں سے یہاں کے دلوں کو فتح کیا. حضرت خواجہ صاحب کا واقعہ ہے کہ جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو شہاب الدین غوری یہاں سے واپس جا رہا تھا. ایک حملے کے بعد کئی حملوں میں اس کو دشواریاں ہوئی ہیں. اس نے حضرت کو دیکھا تو کہا کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ ہندوستان کا ارادہ ہے. اس نے کہا کہ حضرت زمین بڑی سنگلاخ. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جسموں کو فتح کرنے گئے تھے، ہم دلوں کو فتح کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنے دلوں کو فتح کیا، لاکھوں کی تعداد. یہ ان کے اخلاق، ان کے کردار کا نتیجہ تھا. ایک فرد اگر صحیح اسلامی اخلاق کے ساتھ کہیں پر کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کسی درجے میں نمونہ بن جائے تو بعض مرتبہ ملکوں کی تقدیر بدل جاتی ہے. ہماری کوتاہی یہ رہی ہے اور اس کا احساس ہر صاحب نظر کو ہے
کہ ہم اسلام کی جو تصویر پیش کر سکتے تھے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماجی ایک نمونہ دیا تھا، ہم نے اس کو بالکل فراموش کر دیا۔ ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ دیا، کہیں عقیدہ ہے، کہیں عمل ہے، کہیں اخلاق ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے بندر بانٹ کی ہے، اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں تو دیکھتا ہوں اور مختلف علاقوں میں جاتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مایوسی تو کفر والوں کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کبھی مایوسی کا دروازہ نہیں کھولا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بلکہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت عمل دی ہے ایمان کے نتیجے میں کہ سخت سے سخت حالات میں بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ میں حوالے سے کہتا ہوں، صلح حدیبیہ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی ہے، وہ لگتا تھا کلیجے منہ کو آ جائیں گے، کس طرح دب کر لگتا تھا کہ آپ صلح فرما رہے ہیں۔ ایک لشکر آپ کے ساتھ تھا اور یہ اندازہ تھا اس لشکر کو، وہ حضرات صحابہ کی جماعت، کہ اگر ایک مرتبہ اجازت مل جائے تو پھر کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ مکہ مکرمہ جہاں عمرے کی نیت سے آئے ہیں، روکا جا رہا ہے، اگر اجازت مل جائے تو ابھی داخل ہو کر ان کو ہم جوہر دکھا سکتے ہیں اپنے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہم کو صلح کا حکم ہے، ہمیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی دفعات تھیں، آپ اگر پڑھیں تو حیرت ہوتی۔ وہاں سے کوئی آئے گا، مشرکین مکہ نے یہ بات اس میں شرط کے طور پر رکھی کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی ایمان لا کر مدینہ طیبہ جائے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور کوئی اگر مکہ مکرمہ ایمان چھوڑ کر آئے گا تو اس کو واپس ہم نہیں کریں گے۔ بالکل یک طرفہ ساری دفعات تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا حکم تھا، وہ ساری شرطیں قبول فرمائیں اور صلح فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا بڑا اثر پڑا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمیں صلح کی کیا ضرورت ہے؟ اور فرمایا ہم حق پر ہیں، اللہ کے نبی نے جو بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا، ہمیں اس پر جمنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بڑی مجھے ندامت تھی اس پر، اور بعد میں نے کتنی مرتبہ توبہ کی، استغفار کی، کتنے صدقات دیے کہ اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف کرے۔ یہ ظاہری طور پر آپ دیکھیے تو صلح جو ہو رہی تھی، ظاہری طور پر یہ مسلمانوں کی شکست نظر آ رہی تھی، پوری طرح انہوں نے لیکن اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی آیتیں نازل ہوئیں، لوگوں کو تعجب تھا یہ آخر کون سی فتح ہے؟ ہم تو دب کر صلح کر رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ بس اب ہم گویا کہ ذبح کر دیے گئے، اب ہمارے لیے کون سا میدان، ہمیں کمزور سمجھ لیا گیا، اب یہ ہمارے سر چڑھیں گے۔ لیکن آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں وہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن آگے کی جو 2 سال کی مدت ہے صلح کی، اس نے دکھا دیا کہ کس طرح سے ہی فتح ہوئی۔ یہ صلح اگرچہ لمبی تھی، لیکن مشرکین کے جو معاہدہ تھا، معاہدہ توڑ دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح ختم کرنی پڑی۔ لیکن ان 2 سالوں میں خاص طور سے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ان 2 سالوں میں کیونکہ صلح ہو چکی تھی، اس کا موقع ملا، مکے والے مدینے آئے، مدینے والے مکے گئے، آپس میں تجارت ہوئی، آپس میں کاروبار ہوا، ملنے جلنے کا موقع ملا۔ انہوں نے جب مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، ان کا طرز زندگی دیکھا، ان کی انسانیت و محبت دیکھی، ان کی شرافت ان کے سامنے آئی، تو ان کے دلوں پر ایک عجیب اثر ہوا۔ اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے اور تمام مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان 2 سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہوئے جو اس سے پہلے 15 سال میں داخل نہیں، 15 سال میں تقریباً داخل نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے کہ اگر ذرا بھی ہم غور کرتے، اللہ نے ہم کو کتنا موقع دیا۔ ہم یہاں غیروں کے درمیان رہتے ہیں، بھائیوں کے درمیان رہتے ہیں اپنے، اور آج سے نہیں رہتے، نہ جانے کب سے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی وہ پیغام ہمارے سامنے تھا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا اخلاق، ان کا جو کردار لوگوں کے سامنے آیا، اور پھر اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہم اس پہ غور نہیں کر سکے۔ ہم ہمیشہ، عجیب و غریب بات ہے، ایک عجیب ہمارا مزاج یہ پیدا ہو گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں،
اور یاد رکھیے اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی طاقت کا مظاہرہ کرے تو کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوتا، وہ مقابلے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مقابلے پر اگر کوئی ایسا شخص آمادہ ہے جس کی طاقت آپ سے کئی گنا زیادہ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا زور دکھائیے، آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیجئے، آپ شور شغب کیجئے، آپ نعرے لگائیے، آپ اپنے دل کی بھڑاس نکالیے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، کام کا اللہ نے ہم کو جو یہاں اس ملک میں بطور خاص میدان دیا، اور اللہ نے کیسی اچھی قوم ہم کو دی، جو قوم ایسی ہے کہ اگر آپ ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیجئے اس کو تو احسان مند ہوتی۔ یہ تو عجیب قوم ہے، یہ تو ذرا سا فائدہ کسی سے ہو جائے اس کو پوجنے کے لیے آمادہ ہو جاتی۔ اور ہم نے دیکھا تجربہ الحمدللہ ہمیں ہوا پیام انسانیت کے میدان سے، جہاں کہیں بھی ہم نے لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے کوششیں کی، میں کیا ہوں، لوگوں نے کوششیں کی، کہیں خدمت کی، کہیں کسی کو ہاسپٹل پہنچا دیا، لوگ ایسے گرویدہ ہوئے، ایسے فریفتہ ہوئے، ہمیں حیرت ہو گئی کہ وہ قدموں پر گرنے کے لیے تیار، بھگوان بنانے کے لیے تیار۔ یہ تو قوم عجیب۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی صحیح قدر نہیں کر سکے۔ ہم اگر ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر کام کرتے تو آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات کچھ اور ہوتے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایسا نہیں کہ دروازہ بند ہو گیا، ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، شاید کسی کو اختلاف کوئی کرے، لیکن میں صاف کہتا ہوں، آپ پورے ملک کے طول و عرض میں جائیے، آپ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان سے ملاقاتیں کیجیے، ان کے مختلف طبقوں میں جا کر دیکھیے، ان کے اندر گھس کر دیکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی 70-80% ہمارے بھائی وہ ہیں جن کے دلوں کی تختیاں سادہ ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ ان تختیوں پر کون کیا لکھتا ہے۔ آپ لکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم لکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم بات پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسلام کی تصویر بالکل اپنے اندر سے کھرچ کر نکال کے پھینک دینا چاہتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے کون سا نمونہ پیش کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی جو اخلاق کی حالت ہے، میں کیا عرض کروں، کہتے ہوئے اس مسجد میں شرم آتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہماری بد اخلاقیاں ایسی ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر اس کا کیا ہوگا اور لوگوں کے اندر اسلام کے بارے میں کیا تصورات ابھریں گے۔ ایک نہیں 10 واقعات روز اخبارات کی زینت بنتے ہیں، ہمارے بھائی بھی پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ بات ابھی آئی کہ میڈیا تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ بات کا بتنگڑ بناتا ہے، میں تو کہتا ہوں وہ رائی کا پربت بناتا ہے، لیکن بتنگڑ جو بناتا ہے وہ بات کہاں سے آتی؟ رائی کا جو پربت وہ بناتا ہے وہ رائی اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ہمارے سماج سے ملتی ہے، وہ ہمارے سماج سے ملتی ہے۔ ہمارے اندر ایسی خرابیاں ہیں کہ جن کے نتیجے میں یہ صورتحال ہمارے سامنے۔ تو بھائیوں، اس وقت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے کہ ابھی بات آئی کہ ہم نمائندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش کریں۔ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنی عملی زندگی سے اسلام کی تصویر پیش نہیں کر سکتے تو لوگ اسلام کو کہاں سے دیکھیں گے، کہاں سے سیکھیں گے اور پڑھیں گے؟ میڈیا ان کے سامنے سب سے آسان کام ہے، میڈیا اسلام کی جو تصویر پیش کرتا ہے اس سے وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات میں ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ تحریک پیام انسانیت حقیقت میں حضرت معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ بصیرت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی، اور جب مولانا نے 1947 کے بعد سے محسوس کر لیا تھا، یہ جو ملک تقسیم ہوا اور نفرتوں کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی کہ لگتا تھا کہ اب یہ دیوار کبھی منہدم نہیں ہوگی، بلکہ بعد کے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دیوار کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی، اس کو اونچا کرنے کی کوشش کی۔ مولانا نے سمجھ لیا کہ اگر اس دیوار کو منہدم نہ کیا گیا اور چھوٹا نہ کیا گیا تو ہم سب خطرے میں ہیں۔ ہمارے عبد الکریم صاحب پاریک، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو سب سے بڑے ترجمان تھے پیام انسانیت کے، حضرت وہاں کے دست راست تھے، وہ مولانا بڑی حکیمانہ بات کہتے تھے کہ بھائیوں، ہم لوگ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، ہم نے ایسی اونچی دیواریں بنا لی ہیں کہ نہ ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دیواریں اتنی چھوٹی کر لیں کہ ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ہم کو دیکھیں۔ مولانا بڑی حکیمانہ انداز سے کہتے تھے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دیواریں ختم کر دیجیے ورنہ سرحدوں کا جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا گھر کہاں تک ہے، آپ کا گھر کہاں تک۔ دیواریں باقی رکھیے، بہت حکمت کی بات۔ ہمارا مذہب ہمارے ساتھ، آپ کا مذہب آپ کے ساتھ، آپ کیجئے جو آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ ہم کو سمجھیے، ہم آپ کو سمجھیں۔ یہ دیواریں آپ چھوٹی کیجئے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملے، اس سے غلط فہمیاں دور ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ اس وقت یہ بڑا تقاضا ہے
آج کے ملک کے جو حالات ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ تنہا اس وقت یہی راستہ ہے کہ ہم میدان عمل میں آ کر اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، اور یہی پیام انسانیت۔ انسانیت کیا ہے؟ اسلام کا اخلاقی وہ نمونہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ نمونہ کہ پورے مکہ مکرمہ کی زندگی میں اور مدینہ طیبہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، اور کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی دیکھیے، اور پھر مدینہ طیبہ کی زندگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عروج حاصل ہوا، عزت حاصل ہوئی، حکومت بھی حاصل ہوئی، لیکن آپ کے اس طرز عمل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ نے کس طرح محبتوں کا برتاؤ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے سامنے وہ سارے دشمن تھے جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ ادا کیا کہ ایک لمحے میں سب کے سب آزاد تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ تم پر کوئی داروگیر نہیں، تم سب آزاد کیے جاتے ہو۔ یدخلون فی دین اللہ، یہ فاجہ کا سما بن گیا، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی صحیح تصویر فتح مکہ کے موقع پر سامنے آ گئی کہ گویا کہ لگتا تھا کہ پورا علاقہ مسلمان ہو جائے گا۔ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ کہاں سے داخل ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی اس معافی کو دیکھ کر داخل ہوئے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میثاق مدینہ جو کہلاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا، اس میں یہودیوں کو شریک کیا، اس میں مشرکوں کو شریک کیا، وہاں کے تمام رہنے والوں کو شریک کیا، اور ایک معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کر یہاں پر رہیں گے، اور کوئی اگر یہاں حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ اس سے ہمیں ایک حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ ملک کے لیے ایک ہو کر کام کرنا، یہ بھی ہمیں اسلام سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ میں ہمیں گویا کہ اس کی ایک دلیل فراہم کر دی، اور پھر حلف الفضول کے موقع پر مکہ مکرمہ میں جو آپ نے معاہدہ فرمایا سب سے مل کر، جو نبوت سے پہلے کا قصہ ہے کہ بھئی اس وقت جو وہاں حالات تھے، ظلم تھا، برائیاں تھیں، اور ہر طاقتور کمزور کو ستاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دوسرے حضرات جمع ہوئے، اور ایک معاہدہ ہوا کہ کوئی بھی اگر ظالم سامنے آئے گا ہم ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم ظلم نہیں کرنے دیں گے، ہم غلط کام نہیں ہونے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، اور پھر اسلام کے آنے کے بعد مدینہ طیبہ میں بلکہ ایک مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ آج بھی ہم اس معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام خود معاہدہ ہے، اسلام خود ہمیں انہی باتوں کی تلقین کرتا ہے کہ کوئی شخص ظلم نہ کرے۔ آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جانوروں کا بھی حق ہے، انسان تو اشرف المخلوقات، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن ظلم کی ہرگز اجازت نہیں۔ جنگوں کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نمونے دیے؟ کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی عبادت گزار پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، جو اپنی عبادت گاہوں میں لوگ عبادت پہ لگے ہیں ان کو تعرض نہ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں آخر ہمیں کس چیز کی تلقین کرتی ہیں؟ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماہ ربیع الاول قریب ہے، ہمیں اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پیام انسانیت سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اس کو ہم اختیار کریں پوری زندگی میں۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم نے سنتوں کو بھی خانوں میں بانٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز کی سنت ہے، یہ روزے کی سنت ہے، یہ طہارت کی سنت ہے، یہ وضو کی سنت ہے، یہ غسل کی سنت ہے، بہت مبارک۔ ظاہر ان سنتوں پر ایک سنت پر عمل کرنا بعض مرتبہ ہزاروں نوافل پر بھاری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سنتیں تو اخلاق کی بھی ہیں، سنتیں تو شادی بیاہ کی بھی ہیں، سنتیں تو کاروبار کی بھی ہیں، سنتیں تو سفر کرنے کی بھی ہیں۔ ہم نے کیا ان سنتوں کا کبھی جائزہ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا؟ یہاں تک کہ جو مشرکین اور آپ کے دشمن تھے آپ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا تھا؟ ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے جھگڑے بکھیڑے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کبھی ہم غور کرتے ہیں سب سے زیادہ مسلمان ہی جو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ جھوٹ بولے، دغا کرے۔ اور میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا کہ دیکھو مسلمان کی دکان سے سودا نہ لینا، دھوکہ کرتا ہے، اور فلاں کی دکان سے لے لینا۔ کیسے افسوس کی بات ہے، یہ کہنے کی بات تو یہ ہوتی کہ مسلمان کی دکان سے لے لینا، دوسرے کی دکان سے نہ لینا۔ مسلمان تو کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔
اور یہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہمیں پورا اطمینان تھا کہ اگر مسلمان سے ہمیں سودا کرنا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھنا، لیکن وہ کہتے ہیں تابعین کا دور آنے کے بعد جب کہ ہر جگہ کے لوگ اسلام میں آ رہے تھے اور طرح طرح کی ان کی خرابیاں بھی ساتھ ساتھ آ رہی تھیں، تو وہ خود کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کہ بھئی فلاں سے معاملہ کرنا ہے، فلاں سے معاملہ کرنا ہے، ہر ایک سے معاملہ نہیں کرنا۔ بس یہ چیز ہے جو ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس ملک میں بھی یہی صورتحال، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں اور ہم یہ طے کریں کہ ہمیں اسلام کی تصویر بننا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر کے ایک ایسا نمونہ اپنا دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے، دنیا اس کی پیاسی ہے۔ ساری دنیا آج جس قسم پرسی کے عالم میں ہے، میں تو کہتا ہوں قسم پرسی کے عالم میں ہے، یہ بڑے بڑے محل اور یہ بڑی بڑی حویلیاں اور یہ بڑی بڑی ساری سہولتیں اور گاڑیاں اور یہ ساری زندگی کے لوازمات اور تعیشات، یہ سب ایک طرف، لیکن اصل مزہ تو دل کے سکون میں ہے اور دماغ کے اطمینان میں ہے، جس سے دنیا محروم ہے۔ وہ کہاں ملے گا ان کو؟ آپ دیکھیے یورپ کے لوگوں کو کہاں در در ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ میں نے بعض مرتبہ دیکھا کسی دریا کے کنارے پڑے ہیں، کہیں سمندر کے کنارے پڑے ہیں، کبھی مٹھ میں پڑے ہیں، وہ بیچارے تلاش میں ہیں کہ کوئی ان کے سکون کا راستہ ان کو دے۔ آج ہمارے پاس جو سکون کا راستہ تھا ہم خود اس سے محروم ہیں، اس پر عمل نہ کر کے ہمارے اوپر تو ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس پر اگر عمل کرتے تو دنیا کے لیے سکون کا ایک راستہ بنتا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے ان حالات میں بڑی ضرورت ہے اس کی، اور میں کہتا ہوں پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم نے کوشش نہ کی، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ایسی بات نہیں کہ راستے بند ہو گئے، ابھی راستے کھلے ہیں، لیکن خدا نخواستہ آج بھی ہم نہ جاگے تو پھر ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کہیں اس ملک کے بارے میں وہ فیصلہ نہ ہو جائے جس کو مولانا علی میاں نے بڑے درد کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں شاید 10 مرتبہ کہا کہ اس ملک کے لیے پورا نقشہ تیار ہے اس کو اسپین بنانے کا۔ اگر ہمارے علماء تیار نہ ہوئے، اس کے لیے کھڑے نہ ہوئے اور انہوں نے صحیح کردار پیش نہ کیا اور صحیح دعوت پیش نہ کی اور اسلام کا صحیح نمونہ پیش نہ کیا، تو اللہ ہی بچائے پھر اس ملک کو اسپین بنانے سے کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بیداری سے اور قوت عمل کے ساتھ میدان میں آنے سے کوئی طاقت روک نہ سکے۔ ہم کوشش کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آج ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اب وقت کم ہے، ہمیں میدان میں آنا ہے، ہمیں شہر شہر اور پھر قصبے قصبے اور دیہات دیہات اور شہر کے محلے محلے ہی کوشش کرنی۔ پیام انسانیت کی محنتیں اللہ کے شکر ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جیسے جنگلوں میں 2-4 جگہ چراغ جلا دیے جائیں، اس سے کیا روشنی ہوگی؟ جگہ جگہ چراغ جلانے کی ضرورت ہے، جگہ جگہ روشنی کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس سے راستے کھلیں گے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو تمام لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ آج ہم کو اس کا بھی احساس نہیں، ہم اپنے گھروندوں میں قید ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کی خاطر پیدا کیا اور ہم پر کیا ذمہ داری۔ کہ ساری انسانیت جو سسک رہی ہے، اس کے لیے زندگی کا جو پیغام ہے وہ کس کے پاس تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو امانت دی تھی، آج اس امانت میں کس قدر ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم جگہ جگہ چراغ جلائیں، اور پانی چونکہ سر سے اونچا ہو گیا تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی طور پر اب اس کام کو کرنے کی ضرورت۔ ہم ہاسپٹلوں میں جائیں، ہم جیلوں میں جائیں، ہم اسکولوں میں جائیں، ہم پبلک پیلس پہ جائیں اور جا کر ہم ثابت کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی زندگی دی ہے، کیا کیسی محبت دی ہے، انسانیت کے لیے کیسی ہمدردی دی ہے، اور یہ دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور ہماری زندگی ایسا نمونہ اس کا بن جائے کہ لوگ محسوس کر سکیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ کوششیں ہوتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ دونوں باتیں ضروری ہیں، جو ہمارے رفاہی کام ہیں، اخلاقی جو اسلام کی زندگی ہے اس کی عملی شکلیں ہیں، ہمیں وہ بھی اختیار کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ملاقاتیں کرنی ہیں، کارنر میٹنگیں کرنی ہیں، ڈائیلاگس کرنے ہیں، اپنے بھائیوں سے ملنا ہے۔ اور حضرت مولانا علی میاں صاحب کا جو لٹریچر پیام انسانیت کا ہے بڑا مفید اور بڑا مؤثر ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ جن لوگوں کو بھی لٹریچر دیا گیا اس کا بڑا اچھا ان پر اثر پڑا، لوگ ساتھ آئے۔ اور میں نے ابھی ایک الحمدللہ ایک مہم شروع کی ہے کہ ہر شہر میں جو وہاں کے 50 ٹاپر ہیں ان کا انتخاب کیا جائے، بڑے شہروں میں 100 کا انتخاب کیا جائے، ان کو لٹریچر دیا جائے۔ محبت کی بات ہے،
اس کی پریم کی بات ہے، اور جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اس ملک میں رہنے والے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، اس کی وہ باتیں ہیں جو لٹریچر میں موجود ہیں، ہم وہ دیں، فیڈ بیک فارم دیں، اور ان سے ہم یہ باتیں 2 باتیں کہیں کہ مولانا نے محبتیں پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کے لیے یہ مہم شروع کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے نفرت کے اس ماحول میں دوبارہ اس مہم کو گھر گھر پہنچایا جائے، کوشش کی جائے۔ آپ اس کو پڑھیں، ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ کا اوپینین ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ 2 جملے کہہ کر آپ دے دیجئے، 15 دن کے بعد جائیے، 1 ہفتے کے بعد جائیے۔ میں نے دیکھا ہے جو ہمارے پاس فیڈ بیک فارم آئے، اس قدر مفید باتیں اس میں آئیں، اور لوگوں نے کھل کر کہا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے ایک بڑا جلسہ کیا تھا لکھنؤ میں، جو میں اس وقت میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس کے وائس چانسلر بھی اس میں آئے، تو مولانا کا جو لٹریچر ان کو دیا گیا وہ لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے کوٹیشن پڑھ کے سنائے کہ یہ اس وقت بہت بڑی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بدل سکتے ہیں، اور اس وقت سونے کا موقع نہیں ہے۔ شہر شہر اور اس میں قصبے قصبے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی ہمیں اس مہم کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اور ملک کی جو فضا خراب کی جا رہی ہے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم میدان عمل میں آئیں گے تو ہمارے پاس افراد زیادہ ہیں۔ میں تو پھر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس افراد زیادہ ہیں۔ 70% آبادی آپ کے ساتھ ہے، اور 30% آبادی ہو سکتا ہے سو رہی ہو۔ مولانا کہتے تھے کہ اگر کوئی سو رہا ہے اس کو جگایا جا سکتا ہے، اگر کوئی سوتا بنا ہے اس کو آپ نہیں جگا سکتے، جھجوڑتے رہیے لیکن کبھی اٹھے گا نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو سوتے بنے، ان کو آپ اٹھا نہ پائیں گے، لیکن 70% آبادی جو بیچاری غفلت کی وجہ سے سو رہی ہے، آپ بیدار کیجئے، وہ بیدار ہوں گے، اور ان کے بیدار ہونے سے انشاءاللہ اس ملک کی فضا بن جائے گی۔ بس یہ ایک پیغام ہے، ایک ضرورت ہے، اس کے لیے حاضری ہوئی یہاں پر کہ آپ کے سامنے یہ پیغام رکھا جائے۔ اور یہاں یہ شہر تو بہت ہمارے بڑوں کا شہر ہے، ابھی ذکر آیا عبد الکریم صاحب پاریک کا، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، الحمدللہ اس مہم سے جڑے ہوئے ہی نہیں اس کے قائدین میں ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور حضرات بھی ماشاءاللہ اس کام کو سمجھے ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پر بھی یہ کوششیں ہوں گی، رفاہی کام کا بھی ایک نظام بنے گا، ہفتے میں روزانہ بہت سے ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ روز کام کرتے ہیں، اورنگ آباد میں بڑی اچھی ٹیمیں ہیں، اور بہت سے ساتھی ہیں، کم از کم ہفتے میں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ایک جو نئی مہم شروع کی گئی ہے لوگوں سے ملاقاتوں کی، اہم ترین لوگ ہر سطح کے ہمارے سامنے ہوں، ان سے ہم ملاقاتیں کریں۔ ہندی میں بھی لٹریچر ہے، مراٹھی میں بھی ہے، اور زبانوں میں بھی ہے، وہ لٹریچر ان کو دیا جائے، اور ان کے ذہنوں کو اپیل کرنے کی کوشش کی جائے، کہیں اچھی جگہ پر بعد میں ان کو جمع کیا جائے۔ جیسے 50 فیڈ بیک فارم آ گئے، بڑے اچھے فارم آئے، اور آپ سب کو ایک اچھی جگہ پر جمع کریں، ان کے سامنے پیام انسانیت کا پورا تعارف کرائیں، ملک کی ضرورت رکھیں، کچھ ان سے باتیں سنیں، اس سے انشاءاللہ ذہن بدلیں گے، اور حالات بھی انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بہتر ہوں گے۔ یہ اہم لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کا ذہن انشاءاللہ بدلے گا تو ہو سکتا ہے ہزاروں کے ذہن کی تبدیلی کا یہ پیش خیمہ ہو۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس شہر سے بھی یہ کام انشاءاللہ تیزی سے اٹھے گا، اور اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا۔ یہ تو شہر وہ ہے جو میں نے جیسے عرض کیا، ہر ایک کو غذا مل رہی ہے، مختلف تحریکات یہاں سے چلی ہیں، اور پورے ملک پر اس کے بڑے اثرات ہیں، بعض جگہ منفی بھی ہیں، بعض جگہ مثبت بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر یہاں سے یہ کام آگے بڑھے گا تو اس کے بہت بہتر اثرات ہو سکتا ہے، پورے ملک پر پڑیں، اور اس سے اچھے نتائج ہمارے سامنے آئیں۔ میں پھر آپ تمام حضرات کا انتہائی مشکور ہوں، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں، آپ نے اپنے وقت کو فارغ کیا، اور محبت میں آپ یہاں پر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول کرے، آپ کے آنے کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے، اور یہاں سے آج سے انشاءاللہ دوبارہ یہ کام جو پہلے بارہا ہوا ہے یہاں دوبارہ شروع ہو، پوری طاقت کے ساتھ ایسا شروع ہو کہ اس کا اثرات پورے ملک میں پھیلیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور حضرات کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، آپ تمام حضرات سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سوشل میڈیا ناگپور اردو۔ دینی، ملی، سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔